جادوگروں نے کہا تھا نا، جادوگروں نے جب کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا وہ آپ کے تخت کو تاراج کرے گا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون نے 70,000 بنی اسرائیل کے بچے قتل کروا دیے۔ اب وہی موسیٰ جس کی شخصیت فرعون کے ذہن میں ہے، وہی آ کر فرعون کے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے۔ شخصیت ظاہر ہے، شخص غائب ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ جو میرے تخت کو تاراج کرے گا وہ یہی بچہ ہے۔ اللہ نے کہا اے فرعون، وہ جو تو نے 70,000 بچوں کو مروا دیا وہ تیرا ظلم تھا، موسیٰ کو تیرے ہی گھر میں پروان جو میں نے چڑھا دیا یہ میری قدرت ہے۔ موسیٰ فرعون کے سامنے ہے، لیکن چونکہ موسیٰ کی شناخت فرعون کو نہیں ہے، شخصیت ظاہر ہے، شخص غائب ہے۔ یہی معنی ہے غیبت امام زمانہ۔ شخصیت حاضر ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ امام یہ ہے۔ اور یہی روایات کے جملے ہیں، جب امام زمانہ ظہور کریں گے بہت سارے شیعہ کہیں گے اس امام کو تو میں نے فلاں جگہ میں دیکھا تھا۔ تو امام ہمارے اندر ہی موجود ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ امام یہ ہے۔ اچھا، امام کی ولادت کب ہوتی ہے؟ 255 ہجری میں۔ غیبت صغریٰ میں کب جاتی ہیں؟ 260 ہجری میں۔ غیبت صغریٰ کا کتنا دور ہے؟ 69 یا 69 یا 70 سال کا دور ہے غیبت صغریٰ کا۔ پھر آگے غیبت کبریٰ چلی آ رہی ہے۔ تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 255 ہجری سے لے کر آج تک تقریباً 1150 یا 1200 سال بنتے ہیں۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ اور جو فرمایا جو 1150 سال 1200 سال سے زندہ ہے، اہل سنت برادران کا یہی نظر ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ وہ جب آئیں گے ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ اگر ان کی بات ٹھیک ہوتی تو وہ 13-14 سال کی ہوتی۔ کہ بات کی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو آیت اللہ محسن قرافی ایران کے بہت معروف شخصیت ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے اس بات کو سمجھانے کی۔ آیت محسن قرافی صاحب قبلہ نے کہا ہے کہ اس سوال، اس اعتراض کا جواب اللہ نے آپ کے چہرے اور آپ کے سر میں رکھ دیا ہے۔ یہ آپ کے سر کے بال بھی ہیں اور آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، آبرو کہتے ہیں، آبرو کے بال بھی ہے اور سر کے بال بھی ہیں۔ تو میری ایج کیا ہے؟ تقریباً 24 سال ہے۔ تو ان 24 سال میں اگر میں ان سر کے بال کو نہ کاٹتا تو آج تک ایڑیوں تک نیچے آ جاتے ہیں، لیکن میں نے آبرو کے بال ایک دن بھی نہیں کاٹے۔ اللہ ان بالوں کو بڑا کرا کر یہ بتاتا ہے کہ میں بڑھا بھی سکتا ہوں اور ان کو روک کر بتاتا ہے کہ میں روک بھی سکتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، اللہ تمہاری عمر بڑھا رہا ہے، امام زمانہ کی عمر کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جنت کی جو غذا ہے وہ انسان کو برا نہیں ہونے دیتی، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اب اللہ کے جبے و رازوں سے ہم واقف نہیں ہیں۔ امام کی عمر کو اللہ نے محسن قرافی صاحب کے جس طرح آپ کے آبرو کے بال رکے ہوئے ہیں اور سر کے بال بڑھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ چاہے تو کسی کی عمر بڑھائیں، چاہے تو کسی کی عمر کو روک دے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، نعرہ حیدر
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، یہ وہ رات ہے کہ جس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں. روح، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبرائیل ہے، بعض کہتے ہیں روح الامین جبرائیل سے بھی بڑا فرشتہ ہے. لیلۃ القدر والشب، یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو نازل کرنے والا کون ہے؟ جو نازل ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ فرشتے. کس لیے نازل ہو رہے ہیں؟ اللہ کا امر لے کر. تو کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ توجہ ہے. کل جب نازل ہوتے تھے تو محمد مصطفیٰ پر ہوتے تھے. آج چونو اگر محمد نہیں ہے تو کوئی ایسا موجود ہے کہ اسمہ اسمی و شمائلہ شمائلی، کہ جس کا نام بھی محمد ہے، جس کا کردار بھی محمد ہے، اس پر یہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کا امر لے کر آتے ہیں. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ تھکے ہوئے بھی نہیں ہے نا؟ تھک آ رہی ہے بس آپ کی دیر میں تمام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعثت انبیاء، یہ ان کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو نتیجے کی آپ کو سمجھ آئے گی. بعثت انبیاء میں سے، بعثت مصطفیٰ کے مقاصد میں سے دو مقاصد یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کرنی ہے اور دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا. تو آج دنیا میں انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ارب ہے، تقریباً 7 ارب ہے. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی 1 یا 1.5 ارب کے لگ بھگ. 1.5 ارب مسلمان، 7 ارب آپ کے تمام انسان ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے مصطفیٰ کو بھیجا اس لیے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہ نظام میں یہ دین حق غالب ہے، نہ ہی تعداد میں یہ دین غالب ہے. تو قرآن کے جی ایک قدم آپ آگے تشریف لے آئے، چونکہ پہل مومنین کی تعداد پڑھ چکے ہیں. نیاز حسین سے ایک قدم آگے آ جائے. آئیے ایک قدم اور تھوڑا سا آ جائے. نیاز حسین سلام پڑھیں گے محمد علیہ محمد. جی ایک اور بھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بات پہنچ رہی ہے کہ قرآن کا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے کہ نبی کو بھیجا ہی اس لیے کہ دین حق کو غالب کرے، لیکن دین حق تو غالب نہیں ہوا. ماضی میں دیکھو تو غالب نہیں ہوا، اگر مستقبل میں بھی غالب نہیں ہوگا تو معذرہ قرآن کا پھر وعدہ کیسے؟ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی ابھی تحقق پذیر نہیں ہوا. یہ اس وقت تحقق پذیر ہوگا جب محمد کا بارگاہ جانشین ظہور کرے گا. میں کیوں کہتا ہوں کہ دین کو لانے والا پہلا محمد تھا اور دین کو غالب آخری محمد کرائے گا. توجہ فرمائیں. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. قرآن سورہ نور آیت نمبر 55. کیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس کا ایمان کامل ہو، جس کا عمل کامل ہو، یعنی جس کا عمل ناقص
ناقص نہ ہو اور جس کا ایمان ناقص نہ ہو، میں اس کو زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ کیسے؟ فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، ایک ہوتا ہے کما، ایک ہوتا ہے کا، ٹھیک ہے؟ کا تشبیہ، یہ دونوں تشبیہ کے لیے آتے ہیں۔ جہاں تشبیہ کی کیٹیگری کمزور ہو وہاں کا لایا جاتا ہے، جہاں تشبیہ میں شدت پائی جاتی ہو وہاں کما لایا جاتا ہے۔ محسن قراتی صاحب اپنے تفسیر نور میں فرماتے ہیں کہ اس پہلے حصے کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی جس کا ایمان کامل ہو، جس کے عمل صالح ہو، میں اسے زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ اس کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ۔ یہ جو اگلا حصہ ہے اس کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ۔ کیسا؟ فرماتے اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح میں نے پہلے خلیفے بنائے ہیں۔ اب اللہ نے کن کو خلیفہ بنایا ہے؟ آدم کو خلیفہ بنایا ہے، ہارون کو خلیفہ بنایا ہے، داؤد کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو یہ کمال کی تشبیہ بتا رہی ہے، جب ان خلفاء کو اللہ نے بنایا ہے تو مستقبل میں آنے والے خلیفے کو بھی اللہ ہی بنائے گا، آنے والے خلیفہ کو بھی اللہ ہی بنائے گا۔ اچھا پھر کیا کرے گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور اس خلیفہ کے ذریعے میں اپنے دین کو غالب کروں گا، میں اس دین کو مضبوط کروں گا۔ یا اللہ کون سی دین کو مضبوط کریں گے؟ فرماتے اس دین کو جس دین سے میں راضی ہوا ہوں۔ نہیں فرمایا کس دین کو غالب کرے گا؟ جس دین سے میں اللہ راضی ہوا ہوں۔ اب دونوں آیات کو ملا کر نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو۔ دین حق کو غالب کرے گا، اور غالب کون سا دین کرے گا؟ جس دین سے اللہ راضی ہو۔ تو اللہ کس دین سے راضی ہے؟ غدیر کے میدان میں کہنا پڑا الیوم اکملت لکم دینکم، میں اسی دین سے راضی ہوں جس دین کی انتہا ولایت علی پر ہوگی۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ دین کی ابتدا ہے بعثت، دین کی تکمیل ہے غدیر، دین کا نافذ ہے مہدویت۔ آپ یہ رشتہ سمجھ گئے؟ بعثت میں دین کی ابتدا ہوئی، غدیر میں دین کامل ہوا، لیکن ہر جگہ نافذ نہیں ہوا۔ نافذ تب ہوگا جب علی کا 12واں بیٹا آئے گا۔ اچھا ابھی اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف ایک ہی بات پر ہے، باقی اختلافات بعد میں آتے۔ اگر اس ایک ہی مسئلے کو حل کیا جائے تو باقی جتنے اختلافات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ اختلاف کیا ہے؟ میں ایک بہت بڑا نتیجہ دینے جا رہا ہوں آپ کو۔ اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نبی دنیا سے جانے کے بعد اپنے بعد جانشین چھوڑ کر نہیں گئے۔ ہم کہتے ہیں نبی دنیا سے جانے سے پہلے اپنا جانشین چھوڑ کر گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہی اختلاف ہے۔ یہی اختلاف ہم میں بھی پایا جاتا ہے کہ امام زمانہ جب پردہ غیبت میں جا رہی، دیکھیں نا یہاں پر امام جمعہ کون ہے؟ عقیل اصغر قاضی صاحب۔ تو وہ جب اشرا پڑھنے جاتے ہیں یا مجلس پڑھنے تو اپنے پیچھے کے نائب کو چھوڑ کر جاتے ہیں یا مسجد کو ایسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ تو یہ 5 منٹ کا امام اپنے مسجد کو لابارے سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو جس نے پوری امت کی امامت کرنی ہو وہ امت کو لابارے چھوڑ کر کیسے جا سکتا؟ ابھی امام زمانہ بھی پردہ غیبت میں ہے، تو امت کے امام ہے یا نہیں؟ تو پردہ غیبت میں جانے سے پہلے ایک نظام کو چھوڑ کر گئے ہیں یا امت کو ایسی لوارث چھوڑ کر گئے ہیں؟ اگر لوارث چھوڑ کر گئے ہیں تو پھر اہل سنت کے ساتھ لڑائی چھوڑ دو، پہلے اپنوں میں لڑائی حل کر دو
کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان کی بات تو ٹھیک ہے کہ پہلے محمد ایسے ہی چلے گئے اور آخری محمد بھی ایسے چلے گئے. نہ میرا دوست، نتیجہ یہ ہے جب پہلے محمد اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک نظام چھوڑ کر گئے جس نظام کو نظام میں ولایت علی کہتے ہیں، اور آخری محمد جب پردہ غیبت میں جا رہے ہیں تو ایک نظام کو چھوڑے جس نظام کا نام ہے نظام میں ولایت فقیہ. توجہ فرمائیں. وہ محمد جب جا رہے تھے تو ایک نظام تھا جسے نظام میں ولایت علی کہتے ہیں. یہ محمد جب پردہ غیبت میں جا رہے تو ایک نظام چھوڑ کر جا رہے ہیں جسے نظام میں ولایت فقیہ کہتے ہیں، اور جس کا تعلق بعثت غدیر اور مہدویت کے ساتھ ہو، اللہ اس کو اور اس کے دین کو تمام لوگوں پر اور تمام ادیان پر غالب کرتا ہے. یہی وجہ ہے جہاں مرجعیت ہے، جہاں بعثت ہے، جہاں غدیر ہے، جہاں مہدویت ہے، جہاں لیڈرشپ ہے، ساری دنیا جس سپر طاقت سے ڈرتی ہے وہ سپر طاقت ان سے ڈرتی ہے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ سپر طاقت ان سے ڈرتی ہے. عرب اور اسرائیل کی ایک مرتبہ جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی تھی. 3 دن یہ لڑائی تھی. اسرائیل عرب کے 3 ممالک پر قابض ہو گیا تھا. شام کی جولان کی پہاڑیاں، مصر کے صحرائے سینا پر اور اردن کے مغربی علاقوں پر یہ اسرائیل قابض ہو گیا تھا. وہی اسرائیل لبنان کے ساتھ 37 دن لڑتا رہا، 1 انچ زمین پر قبضہ بھی نہیں کر سکا. وہ فرزند علی و بطول، وہ حسن نصر اللہ، وہ گھوڑیوں کی گھندرج میں، گھوڑیوں کی پچھاڑ میں بیروت کی سڑکوں پر نکل کر پریس کانفرنس کر کر کے دنیا کو بتایا، یاد رکھو وہ 3 ممالک اور تھے، حزب اللہ اور ہے. میدان چھوڑ کر بھاگنے والے اور ہوتے ہیں، برقع پہن کر تورا بورا کی پہاڑیوں میں چھپ جانے والے اور ہوتا ہے، میدان میں ڈٹ جانے والا اور ہوتا ہے. یہ مرجعیت یہ آپ کے مذہب کی شناخت ہے. آپ کا مذہب کے محافظ ہیں، لیکن ہم یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. کیوں؟ کیونکہ باہر سیکیورٹی گارڈ موجود ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر دشمن آئے وہ پہلے کس کو ٹارگٹ کریں گے؟ سیکیورٹی گارڈ کو. وہ کہیں گے چونکہ اسلحہ ان کے پاس ہے، ان کو راستے سے ہٹاؤ. مجمع کو ہٹانا آسان ہے. ایسا ہی ہے یہ جو مجتہدین ہیں، یہ نظام مرجعیت ہے، یہ مذہب شیعوں کے مذہب کے محافظ ہے. MI6 دشمنان اہل بیت نے پیسہ استعمال کر کے کچھ خطبہ کو، وہ جو میں نے آپ کو خطبہ سنایا تھا، ٹھیک ہے نا، کرائم کے جو خرید ہوئے خطبہ خرید لیا کہ آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے. شیعہ سنی میں کا فرق ہے تو انہوں نے ڈال دیا. وہ شیعہ اور سنی آپس میں کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب ان کے مرجعیت کو کمزور کرو. چونکہ شیعہ قوم میں جو جذبہ ہے وہ کسی اور قوم میں نہیں ہے. اگر ان کا مجتہد فتویٰ دے کے اپنے آپ کے گردن اپنے تنوں سے اڑا دو تو یہ اپنے گردنوں کو اڑانے کے لیے تیار ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ان کے اس پاور کو راستے سے ہٹاتے ہیں. مذہب شیعہ کو ختم کرنا آسان ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا یہ نظام مرجعیت اس لباس سے یہ جو علماء پہنتے ہیں دشمن ڈرتا ہے. وہ جو خط آیا تھا خامنہ ای کے پاس
وہ ایک سطر لائے تھے، رہبر معظم نے فرمایا اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس کا خط پڑھوں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اب ناراض ہو گئے، دیکھ رہا آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے مجمع ہیں، میں آپ سے مخاطب نہیں، آپ کے تبسم سے ان لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو اس بات سے دور ہے، سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تقلید کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ کسی ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرنا ہی تقلید ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں ڈرائیونگ نہیں جانتا تو میں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے موچی کے پاس جاؤں گا، اس کے پاس جاؤں گا نا جو ڈرائیونگ جانتا ہوں۔ میں نے اگر ابھی انشاءاللہ امام بارگاہ توسیع کریں گے تو نقشہ بنانے کے لیے یا انجمن کے ممبران کسی نئے کے پاس جائیں گے یا انجینئر کے پاس جائیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ میڈیکل میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ تو تمام فیلڈوں میں، تمام میدانوں میں جب آپ کو تقلید کی ضرورت ہے تو یہ فقہ کا مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ فقہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جس ہستی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اسے مجتہد کہتے ہیں، اور یہی تقلید ہے۔ یہی کیا ہے؟ تقلید ہے۔ خدا رہبر جب مریض ہوتے ہیں، ایسستانی جب مریض ہوتے ہیں تو وہ میڈیکل ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے؟ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پر ہم لڑیں اور جھگڑ رہے ہیں، یہ بس فقہ مسائل کی طرف جو ہو گئے اس پر عمل کرو، جسے وہ منع کرے اسے رک جاؤ۔ توجہ فرمائیے آپ؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد لہذا اس کو اب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں دوسری بات کہ ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میں اس لیے یہ باتیں یہاں چھیڑ رہا ہوں کہ داخل دے دیں اور ہم کچھ لے کر دیں امام زمانہ پہ ٹاپک ہے، اور اسی میں نتیجہ ہے کہ تقلید کیوں ضروری ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ معصوم کی تقلید نہیں ہوتی۔ بیٹا آپ خاموشی اختیار کریں گے یا میں جانا؟ ٹھیک ہے، اچھا تقلید امام زمانہ کی تقلید نہیں ہوتی، معصوم کی تقلید نہیں ہوتی۔ تقلید ہر ایکسپرٹ کی ہوتی ہے، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو اگلے کے حوالے کر دینا۔ یہ تقلید کرو گے تو بیعت امام کے لائق بنو گے۔ یہی تقلید آپ کو امام زمانہ کے انقلاب کے ساتھ ملائے گی۔ اگر تقلید نہیں کرتے، میں بہت معذرت سے چونکہ عرض کر رہا ہوں، اگر تقلید نہیں کرو گے تو ویسے ہی امام زمانہ کے خلاف اٹھو گے جس طرح آج نئی پیڑھی امام کے خلاف اٹھے ہو۔ اور یہ ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ امام زمانہ کے مخالفین میں سب سے پہلے لائن میں وہ بندہ ہوگا جس کا عقیدہ درست نہ ہو۔ توجہ ہے؟ اور عقیدہ درست کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ ہم نے ممبر پر ہر اس کو بلا لیا جس نے کبھی اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ یہ آیت اللہ کے مدربی کا نام تو سب نے سنا ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے جیسے برجستہ علماء کو، علماء کے خلاف ہے سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ یہ علماء آپ کے مذہب کے سی پی یو ہے۔ جب آپ کی سی پی یو خراب ہو جائے تو آپ کے کمپیوٹر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمانا۔ آخر الغرض صاحب نے میں کراچی کے مجلس پڑھ رہا تھا، اسی تقریب پر میں نے بات کی تو مجلس کے بعد ایک دو بندے ملے کہ ہم تو تقلید نہیں کرتے۔ توجہ ہے؟ ہم تقلید نہیں کرتے۔ عقیل الغربی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تقلید نہ کرتے ہو۔ اجی آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں ذاکر صاحب نے کہا، پڑھنے والے نے کہا کہ تقلید نہ کرو۔ کہا یہی تو تقلید ہے، تم جاہل کی تقلید کر رہے ہو، میں عالم کی تقلید کر رہا ہوں۔
کیا. راستے میں اندھیرا ہو، یہ جب روشنی ہو. میں بھی اندھا ہوں اور جسے سہارا لینا چاہوں وہ بھی اندھا ہو، تو وہ بیچارہ خود بھی گرے گا اور ساتھ مجھے بھی گرائے گا. میں سہارا اس کا لوں گا جو ہم کے رکھتا ہو. تو آپ تقلید اس ہستی کی کرو گے جو خود کچھ جانتا ہو، جسے خود نہ پتا ہو کہ ضرب تو علی ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہو نا، یہ ضربت علی، یہ آپ کے ممبر سے ہی جملہ ادا ہوا. ضربت علی فی یوم الخندق. ضربت عربی میں کہتے ہیں ایک ضرب. ہمارے پڑھنے والے کیا کیا پڑھتے ہیں؟ ضرب تو علی ماذ اللہ ثم ماذ اللہ. ضرب تو کیا ہے؟ یہ ہم عربی میں گردان پڑھتے ہیں. ضرب 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 کا ضربنا ضرب کا ضرب تو ضرب تم ضرب تے ضرب تم ضرب تم ضرب تو ضرب. ضرب تو کا معنی ہے میں نے مارا. توجہ ہے؟ یہ متکلم واحد کا صیغہ ہے. ضرب تو میں نے مارا تیرے ممبر سے ہے. ضرب تو علی فی یوم الخندق، یعنی میں نے خندق کے دن علی کو مارا ہے. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، مدرسے سے دوری کا نتیجہ ہے. جسے ضربتوں اور ضربتوں میں فرق نہ ہو. بس میں نے آپ کی ذہن کو تمام کر دی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اس عشر محرم الحرام میں انشاءاللہ کل بھی مغرب کے فوراً بعد آپ